اور اس کا اطلاق اعضاء، زبان اور دل تینوں کے افعال پر ہوتا ہے۔ اور اس حدیث پاک میں اعمال سے مراد اعمال صالحہ یعنی نیک اعمال اور مباح افعال۔ مباح وہ عمل ہوتا ہے کہ جس کا کرنا نہ کرنا یکساں ہوتا ہے، جائز ہوتا ہے، لیکن کرنا نہ کرنا یکساں۔ اچھی نیت سے کریں گے تو وہی مباح عمل جو ہے اب وہ یکساں نہ رہا، بلکہ کرنا نہ کرنا یکساں نہ رہا، بلکہ اب اس کا کرنا جو ہے وہ بہتر کے زمرے میں آ گیا، ثواب کا کام بن گیا۔ نیت لغوی طور پر دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، اور شرعاً عبادت کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ عبادت کی دو قسمیں، نمبر ایک عبادت مقصودہ، جیسے نماز، روزہ، کہ ان سے مقصود حصول ثواب ہے، تو انہیں اگر بغیر نیت ادا کیا جائے تو یہ صحیح نہ ہوں گے، انہیں یہ عبادتیں سرے سے درستی نہ ہوں گی، اس لیے کہ ان سے مقصود ثواب تھا، اور جب ثواب مفقود ہو گیا تو اس کی وجہ سے اصل شے ہی ادا نہ ہوگی۔ عبادت غیر مقصودہ یعنی وہ جو دوسری عبادتوں کے لیے ذریعہ ہوں، مثلا نماز کے لیے چلنا، وضو، غسل وغیرہ، ان عبادات غیر مقصودہ کو اگر کوئی نیت عبادت کے ساتھ کرے گا تو اسے ثواب ملے گا، اور اگر بلا نیت کرے گا تو ثواب نہیں ملے گا، مگر ان کا ذریعہ یا وسیلہ بننا اب بھی درست ہوگا، اور ان سے نماز صحیح ہو جائے گی۔ عارف باللہ حضرت سیدنا شیخ محقق علی الاطلاق حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمۃ اللہ القوی اشیعۃ اللمعات جلد اول صفحہ 36-37 پر بیان فرماتے ہیں، ایک عمل میں جتنی نیتیں ہوں گی اتنی نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ مثلا محتاج قرابت دار یعنی رشتہ دار کی مدد کرنے میں اگر نیت فقط لوجہ اللہ یعنی اللہ عز و جل کے لیے دینے کی ہوگی تو ایک نیت کا ثواب پائے گا، اور اگر صلہ رحمی کی نیت بھی کرے گا تو دوہرا ثواب پائے گا، بلکہ مباح کاموں میں بھی اچھی نیت کرنے سے ثواب ملے گا۔ مثلا خوشبو لگانے میں اتباع سنت، تعظیم مسجد، فرحت دماغ تازہ ہو، اب مثلا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں اسلامی کتاب کا تو خوشبو لگائی تاکہ دماغ جو ہے آپ کا فریش ہو جائے اور آپ اچھی طرح پڑھ سمجھ سکے، تو اب اس نیت سے بھی اگر خوشبو لگائیں گے ثواب ملے گا۔ اور اپنے اسلامی بھائیوں سے ناپسندیدہ بو دور کرنے کی نیتیں ہوں تو ہر نیت کا الگ ثواب ہوگا، جتنی نیتیں اس میں کی جائیں خوشبو لگانے میں، اور اگر بغیر نیت کر لی تو بھی جائز ہے لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ یہ بھی نیت کی جا سکتی ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے لگاؤں گا کیونکہ یہ نعمت ہے اس کے لیے، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا، تو الحمدللہ بھی کہہ لے، درود شریف پڑھ لے، درود شریف پڑھوں گا، خوشبو سونگھ کر درود پاک پڑھنا، یہ بھی فتح رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ بڑا اچھا اور عمدہ فعل ہے۔ تو اب یہ کہ نیتیں کرنے کے لیے دراصل ذہن بنانا پڑتا ہے۔ اب ویسے آج آپ نے سن لیا یا پہلے بھی سنتے رہتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ صرف سن کر نیتیں ہو جایا کریں، ایسا نہیں ہے، اس میں ذہن کو خالی کرنا پڑتا ہے اور کام شروع کرنے سے پہلے تھوڑا سا رکنا پڑتا ہے۔ ایک دم یعنی کہ اسپیڈ سے کام کریں گے تو وہ نہیں ہوگا، بلکہ
رکنا پڑے گا. مثال کے طور پر اب پانی پینے کی حاجت ہوئی, جی چاہ کے میں پانی پیوں, تو اب فوراً پی لیا, بسم اللہ پڑھ کے گٹ گٹا گئے, تو بسم اللہ پڑھنے کا بھی ثواب تھوڑی ملے گا, نیت کرنی پڑے گی بسم اللہ کیوں پڑھ رہے ہیں. تو یہ نیت کرنی ہوگی کہ میں چونکہ سنت ہے اس لیے بسم اللہ پڑھ کے پیوں گا, 3 سانس میں پیوں گا, بیٹھ کر پیوں گا, اس میں دیکھ کر پیوں گا, اس کے ذریعے عبادت پر قوت حاصل کروں گا. مثلا آپ یہاں اجتماع میں آ رہے تھے تو پیاس بھی لگی ہوئی تھی, تو ظاہر ہے کہ جب پیاس کی شدت ہو تو اجتماع میں بیٹھ کر دل جمعی نہیں ہوگی, بات پوری سمجھ آئے گی نہیں, دل لگے گا نہیں. تو یہ نیت کہ میں اس لیے پانی پی رہا ہوں تاکہ میرا اجتماع میں دل لگ جائے, یا نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو نماز میں خشوع پر مدد حاصل کرنے کے لیے میں پانی پی رہا ہوں. حسب حال حسب موقع یہ نیتیں کی جا سکتی ہیں. حمد کروں گا اللہ کی کہ سنت ہے پانی, تو اب یہ اس کے لیے نیتوں کے لیے علم بھی ہونا ضروری ہے. بغیر علم کے ایک عام بالکل کورا آدمی جاہل ہے تو اس کے لیے نیتیں دشوار ہیں, بلکہ عین ممکن ہے کہ وہ غلط نیتیں کرتا چلا جائے اور گڑبڑ ہو جائے, کہ بری نیتیں پھر برا پھل لائیں گی, گناہ کی صورتیں بھی بن سکیں گی. تو اس لیے علم دین بھی ہو, اور ظاہر ہے کہ علم دین دور حدیث یا درس نظامی کرنے سے تو آتا ہی ہے خیر الحمدللہ, لیکن اس کے علاوہ بھی صورتیں علم دین کے حصول کی ہیں, ضروری نہیں ہے کہ اس کے بغیر کوئی یعنی کہ علم حاصل نہیں کر سکے گا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جو اجتماعات ہوتے ہیں یہ بھی علم نیت, یہ علم دین کے حصول کا بہترین ذریعہ ہیں. بلکہ صرف اگر جامعہ میں پڑھتا رہا تو شاید اتنا باعمل نہیں بن سکے گا, یہ تو مشاہدے کی بات ہے. اور جو طلبہ ہمارے اجتماعات میں مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں ان میں, اور دیگر طلبہ جو نہیں کرتے صرف ان کا ذہن ہوتا ہے کہ پڑھے جاؤ, تو ان میں یہ میں نے خود مشاہدہ کیا کہ بہت تفاوت ہوتا ہے, فرق ہوتا ہے. خوف خدا کم ملے گا صرف پڑھے جانے والے میں, عمل کی رغبت کم پائی جائے گی, اعلاء کلمت الحق کے لیے قربانی دینے کا جذبہ کم ہوگا. اس کا تو شاید وہ اگر ماحول سے دور رہا, صرف پڑھتا رہا, بس پڑھے جاؤ, یا کسی استاد نے کہ اس کا بھی ذہن نہیں ہے وہ ذہن بنا دے کہ پہلے پڑھ لو پھر دین کا کام کرنا, تو یہ بھی مطلب ہے کہ پتہ نہیں کیا کہوں, شیطانی مشورہ کہوں, نفسانی مشورہ کہوں, کیا نام تو سمجھ نہیں آتی. اب پہلے پڑھ لو پھر کام کرنا پھر عمل کرنا, یہ تو توبہ مطلب زندگی کا بھروسہ ہی کیا ہے. پھر یہ کہ ذہن کیسا رہتا ہے یہ بھی پتہ نہیں, قلب منقلب ہوتا رہتا ہے, دل بدلتا رہتا ہے. اچھا پھر پڑھ لیا آپ نے, چلو پھر پڑھ کے ہی کروں گا میں. پڑھنے کے بعد بھی گھر والے بولیں گے اب کما کے لاؤ, اب بھائی وہ تو مصروفیت بڑھ گئی, پھر شادی کرو. اچھا یہ تو بہت عمدہ مشورہ, تو یہ بھی کر ڈالی, تو اب ٹائم تو کم ملے گا. تو اس لیے پڑھے بھی اور کام بھی کرے. تو شروع سے یہ سلسلہ اگر چلتا رہا نا پڑھنے اور کام کا, تو پھر آپ مضبوط بن کے نکلو گے. باعمل عالم بننا ہے تو مدنی کام کرنا ہوگا, عاشقان رسول کی صحبت آپ کے لیے ناگزیر ہے. ورنہ صرف آپ نے پڑھنے پر توجہ دی, اچھا کام ہے, لیکن شاید آپ یہ اس کا کما حق کو میٹھے میٹھے پھل حاصل نہیں کر سکو گے. اس لیے اجتماع کی پابندی اپنے اوپر نافذ کیجئے, مدنی کاموں کو اپنے اوپر لیجئے, درس دیتے رہیے, فیضان سنت کا پڑھتے رہیے, دیگر کتب کا مطالعہ کرتے رہیے. صرف اسباق ہی رٹتے رہیں گے تو شاید آپ کو اتنی معلومات نہیں ہوگی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا, مجھے درس نظامی کے اسباق بھی نہیں پتا کیا کیا ہوتے. میں نے ایک دن بھی درس نظامی نہیں پڑھا, سبھی کو معلوم ہے الحمدللہ. آپ جانتے ہیں پھر بھی میں کچھ نہ کچھ بول لیتا ہوں, تو یہ کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے, فیضان اعلی حضرت ہے الحمدللہ. علماء کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صلہ ہے, اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. تو علم جو ہے یہ موقوف نہیں کہ درس نظامی ہی سے حاصل ہو, یہ ذاتی مطالعے سے بھی حاصل ہوتا ہے, افواہ رجال سے بھی حاصل ہوتا ہے, سن کر بھی حاصل ہوتا ہے. سننے کے لیے اجتماع, صحبت کے لیے عاشقان رسول کی صحبت, مدنی قافلوں میں سفر, تو انشاءاللہ پھر جو آپ عالم بن کے نکلیں گے تو انشاءاللہ آپ کے اندر 12 چاند جگمگا رہے ہوں گے. عمل کا بھی چاند روشنی دے رہا ہوگا, تو عشق رسول کا چاند بھی جگمگا رہا